تلنگانہ کے میدک ضلع میں شارٹ سرکٹ سے مکان میں آگ لگ گئی۔ ضلع کے کماری گڈا میں اچانک شارٹ سرکٹ سے ایک مکان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے سنتوش اور اس کی بیوی جو کہ اسٹاف نرس کے طور پر کام کرتی ہے، اس واقعے میں لیب میں استعمال ہونے والی مشینری، ایک بائک، ایک ٹی وی، ایک فریج، تعلیمی سرٹیفکیٹ اور ضروری سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں 20 لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ متاثرین نے حکومت سے مالی امداد کی اپیل۔ گزشتہ چند روز قبل حافظ محمد علی خان کو مولانا جعفر پاشا امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا نے حافظ محمد علی خان کو نائب امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ اسی مناسبت سے علماء و حفاظ کرام کے ایک وفد نے دفتر امارات ملت اسلامیہ حیدرآباد پہنچ کر مولانا جعفر پاشا سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا اور مولانا جعفر پاشا صاحب کے اس فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ حافظ علی خان کو اس کام کا اہل سمجھتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری ان کے حوالے فرمائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کے فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مولانا غلام رسول قاسمی، امام خطیب مسجد یوسفیہ، مولانا عظمت اللہ سعید، حافظ عبدالحکیم، حافظ اکرم، حافظ فیاض، حافظ اشرف، مفتی ابراہیم خان، مولانا طلحہ قاسمی اس وقت میں شامل تھے۔ ایم ایل سی کویتا نے حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا ریاست میں فصلیں پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھ رہی ہیں، لیکن چیف منسٹر ریونت ریڈی کو کسانوں کی فریاد سنائی نہیں دیتی۔ ایم ایل سی نے کہا جب کسان اپنی خشک ہوتی فصلوں پر پریشان ہے تو حکومت صرف زبانی دعوے کر کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سیاسی انتخاب کی بنا پر میڈی گڈا پروجیکٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ریاست کو خوشحالی کا سامنا ہے۔ ٹیچرز ایم ایل سی رگھوتم ریڈی نے کریم نگر کے دورے کے موقع پر اردو صحافیوں سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ بحیثیت ٹیچرز ایم ایل سی حکومت تلنگانہ سے مختلف نمائندگیاں کرتے ہوئے اساتذہ کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کی ہے۔ وہ جیو 58 کے تحت ریاست کے تمام کے جی تا پی جی تمام تعلیمی اداروں کے لیے مفت برقی کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام سرکاری اسکولوں میں صاف و صفائی کے لیے سیوریج۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کے وقت حیدرآباد میں دپلی سے 2 اساتذہ کی موت ہو گئی تھی، جو کہ 2 بھی مسلم اساتذہ تھے، جن سے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے افراد خاندان کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ رگھوتم ریڈی نے بتایا کہ کانگریس کے منشور کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تمام اساتذہ بشمول سرکاری ملازمین کو جیو 59 کے تحت اولڈ پینشن اسکیم کو بہت جلد لاگو کر دیں گے۔ رگھوتم نے بتایا کہ انہیں ٹیچرز ایم ایل سی انتخابات میں 32 یونین کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ موسم گرما کے پیش نظر صفا بیت المال شاخ ظاہر آباد کی جانب سے خدمت خلق کی غرض سے احاطہ پولیس اسٹیشن میں آبدار خانے کا جناب ڈی ایس پی پولیس رام موہن ریڈی سرکل انسپکٹر شیوالنگم کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ سرکل انسپکٹر شیوالنگم نے کہا کہ دھوپ کی شدت میں راہ چلتے مسافر اپنے پینے کے پانی کی سربراہی کے محتسن اقدام قابل ستائش ہے۔ انہوں نے صفا کے فلاحی سماجی خدمات کو بھی خوب سراہا اور اسی طرح انسانی ہمدردی کے کاموں کو جاری رکھنے پولیس سے ہر طرح کا تعاون کا تیقن دیا۔ ڈاکٹر ریاض تلنگانہ لائبریری چیئرمین نے گریجویٹ سے خواہش کی ہے کہ وہ کانگریس ایم ایل سی امیدوار اے نریندر ریڈی کے فیصلہ کن جیت کو یقینی بنائیں۔ نریندر ریڈی کیمپ آفس پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا شعبہ تعلیم نریندر ریڈی کے تعاون پر روشنی ڈالی، جس میں پسماندہ طلباء کے لیے مفت تعلیم اور 5000 افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی شامل ہیں۔ کانگریس پارٹی ایم ایل سی امیدوار نریندر ریڈی نے اس پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کانگریس واحد سیکولر جماعت ہے۔ شعبہ تعلیم میں بہتری لانے، ریاست کو قومی سطح پر لانے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا۔ کے سری ہری راؤ صدر ضلع کانگریس نرمل کی سالگرہ کے تناظر میں آج ان کی رہائش گاہ پہنچ کر محمد زاہد علی مالک آئیے فنکشن ہال، محمد ذیشان علی حرکیاتی کانگریسی قائد نے سری ہری کو سالگرہ کی مبارکبادی پیش کی، ان کی شال پوشی کی، مٹھائی کھلائی۔ اس موقع پر سابق صدرنشین بلدیہ جی ایشور بھیم ریڈی، صدرنشین زرعی کمیٹی نرمل بھی موجود تھے۔
جبکہ سینئر کانگریسی قائدین سید کلیم صبا محمد مظہر خان نے بھی سری ہری راؤ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکبادی پیش کی۔ اس موقع پر محمد عثمان خان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کے سری ہری راؤ نے ان کی سالگرہ پر مبارکبادی پیش کرنے والے ان کے تمام حامیوں سے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کے آسی آباد کے سیرپور ٹاؤن کے ساکن و مشہور شخصیت سید شجاعت علی عمر 95 سال کا آج اپنے مکان میں فجر کے وقت انتقال ہو گیا۔ بعد نماز ظہر جامع مسجد امام و خطیب حافظ سید موحد علی صابری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سید طالب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ حکومت تلنگانہ RTC ڈپارٹمنٹ کے ڈرائیور سید شہزاد علی اور سید فراست علی کے والد محترم تھے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے حلقے کی KKY نیشنل ہائی وے سڑک کی تعمیرات پر کسان و عوام کو پیش آ رہی مشکلات سے متعلق کاماریڈی تا LRD کے لیے تاڑوائی ہیرا پہاڑ لنگم پیٹ سڑک کو 4 لائن بنانے کے خاطر ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت کو رپورٹ تیار کر کے بھیج دی ہے۔ اس سڑک کو نیشنل ہائی وے کے طور پر درجہ دینے کا مطالبہ کرتے حکومت مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ریاستی وزیر امارت الشعراء کومچ وینکٹ ریڈی سے ملاقات کر کے یادداشت پیش کی۔ ضلع کے آسی آباد کے سیرپور ٹاؤن ریاست تلنگانہ اور نظام آباد دور حکومت سے گھنے جنگلات علاقے کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ہمارے نمائندے سیاسی اسٹاف رپورٹر محمد عبدالجمیل کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سیرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر محمد اقبال حسین نے کہا، حکومت اور محکمہ جنگلات کی جانب سے بہت جلد سیرپور ٹاؤن کے فارسٹ میں لگ بھگ 20 کلومیٹر فاصلے کا فارری پارک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تفریح کی سہولت حاصل ہو سکے اور جنگلی جانوروں کی بھی حفاظت سے متعلق شعور بیدار کیا جا سکے۔ LRD کے بھیکنور کوکنڈا میں آج BJP حلقہ MLC انتخابی انچارج ہائمہ ریڈی نے دورہ کیا، گریجویٹروں سے ملاقات کی اور انہیں ووٹ ڈالنے کے طریقے سے واقف کروایا۔ LRD کی BJP قائد بالکشن کو ہائی کمان نے پارٹی ریاستی رکنیت دینے پر مقامی احباب نے مبارکبادی دیتے ہوئے شال پوشی کی۔ ضلع کے آسی آباد کے کاغذ نگر میں آج ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کے احکام کے مطابق اردو میڈیم SSC انٹرنل مارکس مانیٹرنگ ٹیم خواجہ نظام الدین نے اپنے ہمراہ خواجہ عظیم الدین تنویر الدین کے ساتھ مل کر کاغذ نگر کے انور اردو ہائی اسکول اور سرکاری مدرسے فوقانیہ خدیم اردو میڈیم اسکولوں کا دورہ کیا۔ طلباء کے پروجیکٹ اشارات اور کاپیوں کی تنقیح کی۔ دونوں ہیڈ ماسٹروں محمد عارف الدین اور نذیر احمد کو ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ دیا۔ اس موقع پر سید خلیل اختر، بشیر احمد خان، رام پرساد، عائشہ بیگم اور CRP مدھوکر موجود تھے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے منڈل کے میسن پلی میں بورول سائلو کے پتا جی کا کچھ دن پہلے دیہانت ہو گیا تھا، ان کے مکان پہنچ کر تعزیت پیش کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹرام ریڈی، سیواس ریڈی، سامیل پوچیا، سید عارف، سید غفار دوسرے موجود تھے۔ محمد زین الدین عرف بابا مالک رائل چکن مارٹ جو کہ تاجران چرم گمبھیراؤ پیٹ ضلع سلسلہ کے چھوٹے فرزند محمد کلیم الدین کا نکاح دختر نکختر جناب غلام رسول ساکر مشیرآباد کے ساتھ 17 فروری کو بعد نماز عصر جامع مسجد مشیرآباد میں انجام پایا۔ استقبالیہ تقریب عامدارہ فنکشن پیالس نزدیک سری سائی راجہ ڈیلکس مشیرآباد منعقد ہوئی، جس میں ریاستی صدر تلنگانہ وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی کے علاوہ علمی، ادبی، صحافتی، سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنمنتو نے حکام کو ہدایت دی کہ سرکاری زمینات پر ہونے والی ناجائز قبضوں کی نشاندہی کرے، انہیں فوری طور پر ہٹا دے۔ واضح رہے کہ نظام آباد کے ناگرہ میں واقع سرکاری اراضی پر غیر مجاز قبضوں کی شکایتوں میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ناگرام اور گنڈرام کے علاقوں کا آج دورہ کیا، اراضی کا جائزہ لیا، حکام کو سختی سے ہدایت جاری کی۔ حکومت کی جانب سے اقتدار میں آنے سے قبل بڑے پیمانے پر اعلان کردہ 6 گارنٹیوں کو مکمل طور پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے CPI-ML نیو ڈیموکریسی کے شہر سیکریٹری نیلم سائی بابا نے حکومت سے اپیل کی۔
हनमकुंडा जिले कलेक्टर पी प्रवानिया ने आंगनबाड़ी मराकज के तरक्याती कामों के मुतालिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। आंगनबाड़ी मराकज में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएं। हनमकुंडा जिले कलेक्टर ने कहा, आंगनबाड़ी मराकज में बिजली, पीने का पानी, बैतुल खला, दीगर सहूलियात जैसे तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए। आंगनबाड़ी मराकज में तरक्याती कामों के बारे में हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ICT के उहदेदार निगरान का पंचायत राज के साथ उन्होंने मीटिंग की।